You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ سے سماعت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا، حالانکہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس شخص نے تعجب سے کہا، اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا۔ فرمایا، تم کتنی مدت تک تم نے قیام کیا ہے؟ اس نے کہا، تمام دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے آرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تم نے 100 سال تک تم نے یہاں ٹھہرے رہے، پس تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو اب تک سڑی بھی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں۔ ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طرح ان کو ملا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں، پھر جب ان پر موت کے بعد زندہ ہونا منکشف ہو گیا تو انہوں نے کہا، میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ آپ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کی جو چھتیں ہیں وہ گری ہوئی ہیں، یعنی گھروں کی چھتیں لوگوں پر۔ اس نے تعجب کیا، سوچا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک ذہن میں خیال پیدا ہوا تو اللہ رب ذوالجلال نے ان پر موت کو طاری کر دیا۔ ویسے موت جو ہے یہ 2 دفعہ، زندگی جو ہے یہ 2 دفعہ دی گئی، لیکن حضرت عزیر کو 3 دفعہ دی گئی۔ جو طبعی موت ہے وہ یا جو زندگی ہے، ایک تو جب ماں کے پیٹ میں نطفہ بنتا ہے وہاں پر روح ڈالی جاتی ہے ایک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر، لیکن حضرت عزیر وہ دونوں الگ، لیکن درمیان میں حضرت عزیر کو ایک چیز ایک جو ہے وہ تعجب جو تھا انہیں وہ کلیئر کرنا تھا، اس لیے انہیں 100 سال کے لیے بھی سلایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کتنے سال تم نے آرام کیا، کتنا عرصہ تک؟ انہوں نے کہا 1 دن یا 1 رات۔ فرمایا نہیں، تم نے 100 سال تک اسی طرح تم آرام کرتے رہے۔ تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ وہ خراب ہی نہیں ہوئی 100 سال۔ اور پھر فرمایا کہ اچھا تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو، چونکہ زندگی اور موت کا ڈیفرنس سمجھانا تھا تو فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں، چونکہ تعجب یہ تھا کہ کیسے اللہ زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، انہیں ہم ملا کر جوڑیں گے، پھر ان میں روح کو ڈالیں گے، پھر ان کے اوپر گوشت ڈالیں گے، یہ تمہارے سامنے زندہ ہوگا۔ فرشتے نے ایسا ہی کیا، اس کی ہڈیوں کو گوشت کو جمع کیا تو وہ گدھا جو تھا وہ رینکنا شروع ہو گیا۔ تو فرمایا ایک تو یہ قدرت کا جو ہے وہ نشانی، اور دوسری تم خود 100 سال تک سوئے رہے، یا بعض روایت میں ہے کہ موت طاری ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو 100 سال کے بعد ایک گدھے کو زندہ کر سکتا ہے، 100 سال کے بعد تمہارے اندر دوبارہ وہ جان ڈال سکتا ہے، تو ہزاروں لاکھوں سال بعد اللہ تعالیٰ
بہت زیادہ آسانی سے لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بنانا مشکل نہیں ہے، تو مار کر دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بیان کی۔